عورت کے دیکھیں حقوق کے تحفظ کے لیے نکاح شغار جو ہے اسے پسند نہیں کیا کہ وہ جائز ہی نہیں ہے، ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ جو ہماری زبان میں وٹے سٹے کی شادی، مگر وٹے سٹے میں تو جو مہر ادا کرتے ہیں وہ تو کچھ اور سسٹم ہے، لیکن اس میں ایسے ہوتا ہے کہ اپنی بہن کو دوسرے کے نکاح میں دیا، دوسرے کی بہن سے خود نکاح کر لیا، اور دونوں عورتوں کا تبادلہ ہو گیا، مہر ختم، نہ تم مہر ادا کرو نہ میں ادا کروں گا، تو عورت کو کیا ملا؟ تو اس لیے یہ جائز نہیں، ناجائز ہے بالکل۔ اس کا کوئی اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں، نکاح میں سیار اس کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں، وہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حلالہ ایون کہ کوئی جان بوجھ کر کرنے والا اور کرانے والے پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ تو نکاح بھی عبادت کی طرح ہے، اس کے بھی کچھ قوانین ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ بس آپ نے دو بول پڑھائے اور پھر جیسے چاہے آپ رہیں، ایسے نہیں ہے۔ اور عورت کے بھی ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی جائز طریقوں پہ استوار کیا جائے گا، ہر طرح سے جو چاہے جیسے چاہے نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بھی مینرز اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ تو اسی طرح اور لفروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت میں کیا آتا ہے کہ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ لواطت کا عمل ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا غیر فطری طریقہ ہے، میسٹربیشن ہے، یا اب یہ جو LGBTQ کی ایک پوری وہ چل پڑا ہے، اس طرح کا کوئی بھی ایکسکیوز کہ چونکہ یہ ٹرانسجینڈرز ہیں، چونکہ یہ بائی سیکشول ہیں، چونکہ یہ فلاں فلاں ہیں، چونکہ یہ گیز ہیں، چونکہ یہ لیسبینز ہیں، تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں جو مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مرد اور عورتوں کی بات کی ہے، اس بات کو سمجھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ عورتوں اور مردوں کی بات کی ہے نا، الگ سے ان کے احکامات اس طرح نہیں اتارے گئے، تیسری کوئی کیٹیگری بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ بنائی نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر جنس جو بھی اللہ نے پیدا کی ہے وہ مرد اور عورت ہے، لیکن اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ ان جو بایولوجیکلی جو ہوتے ہیں ایسی پرابلم جنہیں ہوتی ہے، جنہیں کوئی ایسی معذوری ہوتی ہے، دیکھیں کوئی اگر آنکھ کا اندھا ہے تو آپ دوسروں کی آنکھیں نوچ نوچ کے اس کی آنکھ میں نہیں ڈال دیتے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معذور ہے۔ اسی طرح جنسی طور پہ کچھ لوگ معذور ہوتے ہیں جو بایولوجیکلی ایسے ہیں، وہ ہمدردی کے قابل ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے۔ جن کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں ان کی اولادیں ہوتی ہیں، ان کو اولاد کا حق ملنا چاہیے۔ لیکن یہ جو اب تنظیمیں جو LGBTQ کا ایجنڈا اٹھا رہی ہیں، اور جو پاکستان میں اب چل نکلا ہے، مسلم ملک ہونے کے باوجود ادھر ہو رہا ہے، پریکٹس ہو رہا ہے کہ نہیں جی ان کو حقوق کیا ملنے چاہیے، انہیں کیا حقوق ملے ہیں؟ کوئی حقوق نہیں ملے انہیں LGBTQ۔ تو کبھی ایسی چیزوں کو سپورٹ نہ کریں جب تک کہ آپ کو ان کی پوری ہسٹری نہ پتہ چل جائے، ان کا پورا بیک گراؤنڈ نہ پتہ چل جائے۔ یہ صرف یہ بیچارے کیا ہوتے تھے، یہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں سیکس ورکرز کے طور پہ کام کرتے تھے، یہ معصوم سی بیچاری مخلوق، دنیا نے اس کو ٹھکرایا ہوا، اپنے گھروں کے ٹھکرائے ہوئے لوگ تو اس چیز میں انہیں ڈال دیا۔ اب یہ جو ان کے لیے NGOز اتنی کھل گئی، ان کی کبھی آپ ہسٹری چیک کریں، یہ ان کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ ڈاکٹرز انجینئرز بنا دیے ان کو؟ نہیں، صرف یہ کہ ان کو رائٹ کیا دلا رہی ہے، تم یہ جو کر رہے ہو نا، تمہیں معذوریت، تمہارا اس میں حق ہے، تم یہ کر سکتے ہو، تمہیں یہ کرنا چاہیے، یہ کر رہے ہیں۔ کیا ان کو سکھایا؟ دین سکھا دیا ہے، سکولز بنائے ہیں ان کے لیے، انجینئرز بنایا انہیں، ڈاکٹرز بنایا، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے خود ایک سٹینڈ لیا، ان کے گھروں میں ایسے بچے پیدا ہوئے، ان میں سے کوئی جی پہلی اسکن اسپیشلسٹ ٹرانسجینڈر، پہلی ڈینٹسٹ، وہ آڈ ون آؤٹ لوگ ہیں، اور وہ ان کے ماں باپ کی سپورٹ کی وجہ سے بنے ہیں، وہ کمپنیز کی وجہ سے یا NGOز کی وجہ سے نہیں بنے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ان کی آپ اگر ہسٹری چیک کریں گے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو سپورٹ اسی طرح کرتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ کو آگے لے آتے ہیں کہ ہماری کاوشوں کی وجہ سے دیکھیں یہ لوگ کتنے اوپر آ گئے۔ وہ ان لوگوں کی وجہ سے اوپر نہیں آئے۔ تو اس کو سپورٹ جو ہے وہ ایک مسلمان نہیں کر سکتا۔ ایک انسان کا حق ہے وہ دنیا کی خوبصورتی دیکھے، لیکن اللہ نے اسے آنکھوں سے محروم کر دیا۔ ایک انسان کا حق ہے اسے فریڈم آف سپیچ ہے، لیکن کچھ لوگ کو اللہ نے زبان سے محروم کر دیا، کچھ کو ان چیزوں سے محروم کر دیا۔ کچھ لوگ بالکل فزیکلی ٹھیک ہوتے ہوئے بھی شادی نہیں کرتے ساری زندگی، ان کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ تو ان کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ مکمل انڈیویجول ہیں۔ اور یہ تو ہے وہ جو بایولوجیکل ہے، جو خود بنے اس کا تو کوئی اسلام میں تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ خود سے اپنا جینڈر ہی چینج کر لیں۔ تو یہ سب اپنی شرمگاہوں کی حفاظت ہے۔ ہاں کسی کو کوئی پرابلم ہے، کنسٹرکٹیو سرجریز جو ہوتی ہیں
بوائے میں کوئی پرابلم ہے تو وہ سرجری سے بالکل پرفیکٹ بوائے بن جائے گا، وہ ضرور کرے. اس کی یہ جو فتاوی ہیں ہمارے پاس کہ مختلف علماء نے دی ہیں کہ ہاں وہ کر سکتے ہیں. کوئی بچی ہے ایسی تھوڑی سی سرجری کر کے وہ بالکل مطلب ٹھیک ہو جائے گی تو وہ بھی کر سکتی ہے. لیکن آپ کا جینڈر چینج کر لینا اسلام میں خلق میں تبدیلی جائز ہی نہیں ہے بالکل بھی. تو اپنی یہ شرم گاہوں کی حفاظت میں نا بہت ڈیپ مطلب ہے. اور اب جو دور جا رہا ہے کہ یہ جو عورت کی ڈپینڈنس تھی مرد پہ اور مرد کی عورت، یہ بالکل ختم کر رہے ہیں لوگ. ایک سنگل ورلڈ آرڈر آ جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا جو لگ رہا ہے. اور وہی شاید دجال کا دور ہوگا کہ وہ جس کو جو چاہے عطا کرے گا، جو چاہے نہیں عطا کرے گا. عورتیں ہی اس کو زیادہ فالو کریں گی کیونکہ وہ مردوں پہ تو ڈیپینڈ ہی نہیں کریں گی، نہ مرد انہیں روکنے کے مجاز ہوں گے، تو بس وہ پیچھے چل پڑیں گی دجال کے. تو اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر اس کے بعد اور آپ یہ دوسرے ممالک میں دیکھیں زبردستی وہ بچوں، چھوٹے بچوں، بڑے مطلب کہ انڈر ایج جو بچے ہیں ان کو بھی اس کا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے جن کو اس سے غرض ہی کوئی نہیں ہے کہ بھئی سوچو اس کے بارے میں، سوچو ہاں یہ ہے، تم بھی سوچو کہیں تم بوائے ہو گرل تو نہیں ہو، کہیں سوچو سوچو. اور سوچ سوچ کے چاہے اسے کر دیں ایسے ویسے اسے نہ ہو. ڈفرینٹ ٹائپ کے مسائل اس سے بڑھ رہے ہیں. جینڈر ڈسفوریا وہ ایک پرابلم ہے کہ فزیکلی بچہ ٹھیک ہے بایولوجیکل، لیکن دماغی طور پہ وہ چونکہ اپنے آپ کو جو اس کا جینڈر ہے وہ فیل نہیں کر رہا تو اس کے ہارمونز بھی ویسے ریلیز نہیں ہو رہے اور وہ لڑکا ہے تو لڑکیوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے. لیکن وہ یہ ڈائگنوز ہی نہیں کرتے، اس کی بیماری کو کیور ہی نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے تمہارا دل چاہ رہا ہے نا تم لڑکی ہو تو تم لڑکی بن جاؤ. تو ان سب باتوں کو سوچنے کی، اس کو اس کو آگے بھی ڈلیور کرنے کی، اپنے بچے جو ہمارے بیانے جا رہے ہیں انہوں نے آگے اپنی نسلوں کو ریز کرنا ہے تو ان تک بھی یہ باتیں جانی چاہیے کہ یہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ہم دنیا کے ایک حصے میں بیٹھے، وہ جو ایک طوفان چلا تھا ویسٹ میں 19 اسٹون وال کا جو تھے وہ کب سٹارٹ ہوئی تھی؟ 1960s میں آئی تھنک. اور اب وہ پورا یہ ایل جی بی ٹی یو کی پوری موومنٹ بن چکی ہے. اور وہ اب یہ جون کا مہینہ ہے، یہ پرائڈ منتھ ہے، یہ ان کا منتھ ہے. یونائٹڈ نیشنز نے بھی اپنے جھنڈے نیچے کر کے ایل جی بی ٹی یو کے فلیگ جو ہے وہ ریز کی ہیں. یہ دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں. اور یہ جو اتھارٹیز بڑی بڑی ہیں جو دنیا کا نظام سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کے اپنے کیا سٹینس ہیں اس پر، وہ خود کدھر جا رہی ہیں. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو، مسلم بچے بھی پڑھیں باہر کے ملکوں میں، وہ بھی اس کو سپورٹ کریں، وہ بھی اس کو انجوائے کریں، وہ بھی رینبو فلیگز جو ہیں جو ایل جی بی ٹی کیو کو شو کرتے ہیں وہ بھی اس کو لے لے کے لہرا لہرا کے پھرے. ٹیچرز بھی ان کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں، خود بھی انہیں کہہ رہی ہیں کہ نہیں آپ سوچیں جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ بن جائیں. پہلے تو بچوں کے ذہن میں چیزیں نہیں آتی تھی، وہی اسی پرابلم ہوتی تھی جس سے کوئی فزیکل پرابلم ہوتی تھی، یا جینڈر ڈسفوریا یا کوئی بایولوجیکل پرابلم ہے. لیکن اب اچھے بھلے بچے بھی جو ہیں وہ اسی طرح کی چیزوں میں، بہت سے بچے انوالو ہو چکے ہیں، بہت سے بچوں کو اس طرح کی کنفیوژنز ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں پر، ہماری نسلوں پہ، تمام انسانوں پہ رحم فرمائے اور امت مسلمہ پر رحم فرمائے. کیونکہ یہ تو گواہ انہوں نے بننا ہے دوسری امتوں پر. تو ان کا اپنا حال ایسا ہوگا تو وہ دوسری امتوں پر کیا گواہ بنیں گی. ہمیں تو رول ماڈل بننا ہے دوسروں پہ. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں پہ رحم فرمائے. یہ بہت زیادہ بے راہ روی کی طرف جا رہی ہے پوری کی پوری دنیا ہی. لیکن مسلمانوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے تو میسج کنوے کرنا ہے. پھر اس کے بعد فَمَنِ ابْتَغَىٰ، تو جو کوئی چاہے، وراء، علاوہ، یعنی علاوہ کس کے؟ بیویوں اور لونڈیوں کے. جو علاوہ اس کے چاہے، ذَلِكَ، اس کے، یعنی اس کے علاوہ، ان دونوں کے علاوہ، فَأُولَٰئِكَ، تو یہی لوگ ہیں، ہم العادون، وہ حد سے گزرنے والے ہیں. تو وہ جو اس اللہ کی باندھی ہوئی اس حد سے نکل جاتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں، وہ حد سے گزر جاتے ہیں. تو دیکھ لیں ہم کہاں جا رہے ہیں. کتنے ہمارے بچے، کتنی بچیاں، کتنے بڑے جو ہیں حد سے گزرنے والے ہیں. میل جو ہیں پاکستان میں بھی تھوڑا ہے لیکن ویسٹ میں بہت زیادہ ہے کہ میل، کوئی بھی میل جینڈر ٹرانسجینڈر اپنی طرف سے جو کہہ رہا ہے میں فیل کرتا ہوں فیمیل ہوں، وہ فیمیلز کے واش روم میں جا رہا ہے. اور اگر ہم مسلمان ایسے پریکٹس کرنا شروع ہو گئے، میں نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا، تو کیا کیا ہوگا سوچیں. یہ جو وراثت ہے، وہ لڑکی کہے گی میں لڑکا ہوں تو اسے دگنا حصہ ملے گا. مساجد میں وہ بھی ان کے برابر کھڑی ہو کے، کتنے سارے رولز ہمارے ڈسٹرب ہو جائیں گے. یہ ابھی
ایک ٹرانسجنڈر جو ہے وہ اس کا قتل ہوا ہے پشاور میں پچھلے دنوں. تو وہ کافی این جی اوز والے آ گئے ہیں. تو میں نے ایک کا انٹرویو سنا, وہ کہہ رہی تھیں, وہ بھی ٹرانسجنڈر تھیں, وہ کہہ رہی تھی کہ یہ اتنی این جی اوز آ جاتی ہیں اور ایک دم سب ابل پڑتے ہیں, سارے فائدے, فوراً فنڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ان این جی اوز کو, ہاں ان کے حقوق کے لیے آپ لڑیں, ان کے حقوق کے لیے آپ لڑیں. کہتے ہیں ان کو اتنی فنڈنگ ملتی ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ انہی میں سے کسی نے اس کا مرڈر کرا دیا, کوئی کسی ٹرانسجنڈر کا مرڈر کرا دے. کہ یہ کوئی بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک معصوم سے ٹرانسجنڈر کو قتل کرانا کیا ہے, اور وہ رو دو کے سارے چپ ہو جائیں گے, فنڈنگ ساری مل گئی. سوچیں کتنی دور جاتی ہیں یہ چیزیں. تو جو ان حدود کو توڑے گا لواطت کے بارے میں, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تو وہ ڈفرینٹ صحابہ کی رائے ہے نا, کسی نے کہا ان کو اوپر اونچے پہاڑ سے پھینک دو, کسی نے کہا یہ کر دو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ انہیں زندہ جلاؤ, لفاطت کے عمل میں جو پائے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی ایسا کیس نہیں ہوا, لیکن صحابہ کے زمانے میں ہوا. اور یہ بھی جو مورت مارچ ہوئی ہے پاکستان میں, یہ مورت کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ مورت کیا ہے؟ جو جس کو بھی پورا ٹرانسجنڈر وہ نہیں بناتے, یہ جو ان کی تنظیمیں ہیں گرو, تو اس سے پہلے اسے کہتے ہیں یہ مورت ہے. یہ نہیں کہ جو نیچرل چیز ہے وہ مورت ہے, مورت مارچ ہے. اور وہ ایک چھوٹا سا کلپ میں نے نیٹ پہ دیکھا, تو وہ اس میں اینڈ پہ کیا کہہ رہے ہیں, نعرہ حیدری یا علی. حضرت علی صلی اللہ عنہ کا کیا تعلق ہے اس مورت مارچ سے؟ اور ان کا تو سٹانس بھی بڑا سخت ہے اس بارے میں. پتہ نہیں کیا کنفیوز کر رہے ہیں. اور انٹرنیٹ پہ جو ویسٹرن مسلمز ہیں, ان کے عجیب و غریب ان کے عقائد بھی ہیں, اور ان کے اتنے زیادہ ڈبیٹیبل اور اتنے زیادہ عجیب طرح کے ان کے ویوز ہیں جو وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا تو دین جو ہے وہ بالکل پیس کا ہے, اور ہم تو ہر انسان سے محبت کرتے ہیں, تو ٹرانسجنڈر سے کیوں نہیں مطلب کہ وہ دین کی اپنی کوئی بنا کے پکچر پیش کرتے ہیں. شریعت رولز کا نام ہے, طریقوں کا نام ہے. آپ دین کو بغیر شریعت کے فالو نہیں کر سکتے. دین میں محبت ہے, عام انسان کے لیے محبت ہے. یہ محبت جو ٹرانسجنڈر کے لیے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ جو اتنے سیلاب زدگان مر گئے, یہ جو اتنے زیادہ اندھے بچے ہیں, پیرالائز بچے ہیں, ان سب کو ذرا آرٹیفیشل لیگز بھی لگوا دیں, سب کی آنکھوں کے آپریشنز بھی کرا دیں, اور سارا کچھ کریں. پھر یہ ایک ہی سائڈ پہ ایمفسس ہے, کیونکہ ہمیں فورن فنڈنگ اس میں ہوتی ہے, اس لیے. تو یہ لِفُرُوجِهِمْ حافظون, یہ بہت ضروری ہے آج اس وقت اس کو اپنے بچوں کو ایجوکیٹ اس کے بارے میں کرنا بہت سخت ضروری ہے. خود ایجوکیٹ ہونا اس کے بارے میں بہت سخت ضروری ہے. آپ ایجوکیٹڈ ہوں گی, ہم ہوں گے, تو ہم اپنے بچوں کو کریں گے نا. اگر ہمیں خود نہیں کچھ پتا, جب فرسٹ ٹائم میں نے ورڈ سنا مجھے خود کچھ نہیں تھا پتا, تو میں نے کسی بچے کو کیا بتانا تھا؟ اور پھر اس پہ سرچ کیا, اچھا یہ ہے کیا. پھر آگے آیت نمبر 8 میں ہے والذین, اور وہ جو, ہم وہ, لِأَمَانَاتِهِمْ اپنی امانتوں کی, وَعَهْدِهِمْ اور اپنے عہد کی, راعون نگرانی کرنے والے ہیں. راعی کیا ہوتا ہے؟ یہ گڈریا بھی راعی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. راعون کیا ہوتا ہے؟ نگرانی کرنا. وہ بھی اپنے یہ جو فلاک ہوتا ہے اس کی نگرانی کرتا ہے, ایک ایک کے پیچھے نہیں پڑا رہتا, مگر نظر رکھتا ہے, نظر رکھتا ہے کہ کدھر کیا کر رہا ہے. تو اس طرح, اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی نگرانی کرنے والے ہیں, یہ مومن کی صفت ہے کہ اس کی نظر ہوتی ہے, جو اس کی امانت ہے, جو اس پر امانت ہے, اور جو اس کا عہد ہے اس پہ اس کی نظر ہوتی ہے, وہ اس کی نگرانی, اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. یہ جو امانت ہے, امانت کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمزہ میم نون, امانہ. ایمان بھی اسی سے نکلا ہے, اور امانت بھی اسی سے نکلا ہے, ٹھیک ہے. دونوں کا روٹ ورڈ یہی ہے, امانہ. تو ایمان کیا ہوتا ہے؟ یقین کرنا. ہم اللہ پر ایمان لائے. ایمان کے کتنے اجزاء ہم نے پڑھ لیے اسلامی عقائد کی بک میں. اللہ پر ایمان لانا, رسولوں پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, اور اچھی بری تقدیر پر, موت کے بعد زندہ اٹھنے پر. تو یہ کیا ایمان لانا ہے؟ یقین کرنا کہ اس پر ہمیں یقین ہے. اور امانت بھی کیا ہے؟ وہ بھی کسی پر یقین ہے, کسی پر یقین کر کے ذمہ داری سونپنا. امانت کا جو مطلب عربی میں ہے وہ یہی ہے کہ ذمہ داری سونپنا. تو کسی پہ یقین کر کے ذمہ داری سونپی جاتی ہے نا.
تو یہ پھر امانتیں کتنی طرح کی ہوں گی؟ دو طرح کی ہوں گی. ایک وہ امانتیں ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے بندے پر عائد کی، اور ایک وہ ذمہ داریاں جو بندوں کی طرف سے بندوں پر ہوتی ہیں. یہ دونوں امانتیں ہوتی ہیں. اللہ کی طرف سے کیا ذمہ داریاں ہیں بندوں پر؟ اچھا، بندوں کی طرف سے تو وہ تو ایک بڑی جنرل سی ہے نا کہ کوئی قیمتی چیز رکھوا دو بس جی، اس کی حفاظت کرو، اس کی نگرانی کرو، یہ امانت ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں صرف چیز نہیں، اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. کسی کا راز ہے اگر آپ کے پاس، وہ بھی امانت ہے، اسے آپ نے لیک نہیں کرنا. کسی نے مشورہ مانگا، وہ بھی ایک امانت ہے. وہ آپ نے برا نہیں دینا، اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر کے اچھا مشورہ دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے لیے خیر لکھی ہے، آپ جان بوجھ کے برا بھی دے دیں گے، اس میں خیر ہی نکلے گی. اس کے لیے اچھا بھی دے دیں گے تو خیر ہی نکلے گی. لیکن آپ نے پھر امانت میں خیانت کر دی اگر مشورہ اچھا نہیں دیا. اسے تو مل جائے گی وہ خیر، آپ اس سے خیر روک نہیں سکتے اگر اللہ نے اس کے لیے لکھی ہے. یہ بہت بار آپ کے ساتھ ہوا ہوگا، کسی نے برا مشورہ دیا، آپ کو پھل گیا. میرے ساتھ تو ہوا. تو لیکن جب اللہ نے خیر دینی ہے تو وہ پھل جائے گی آپ کو. جس کو مشورہ دیا اس کو پھل جائے گی. تو مشورہ اچھا ہی دینا ہے، یہ امانت ہے. اس کے علاوہ ہر ذمہ داری جو آپ پر ڈالی گئی، اسکول میں اسٹوڈنٹ پر پڑھنا امانت ہوتا ہے. اس کے علاوہ ٹیچرز پر بچوں کو پڑھانا امانت ہوتا ہے. کوئی بھی ذمہ داری، کسی ادارے کی ذمہ داری، کسی بھی طرح کی جاب، وہ امانت ہے. جس کی آپ پے لے رہے ہیں وہ امانت ہے. یا اگر پے نہیں بھی لے رہے، صرف کمٹ کیا ہوا ہے، کمٹمنٹ ہے، وہ دہیم کی بھی تو بات ہے نا، اور اپنے عہد کی. کوئی بھی عہد کیا ہے تو وہ بھی امانت کے درجے پہ آئے گا. کوئی کانٹریکٹ سائن کیا ہے کسی، آپ جب دوسرے ملکوں کی نیشنلٹیز ملتی ہیں تو اس ملک کا بھی اپنا ایک سیٹ آف رولز ہوتے ہیں، وہ بھی آپ نے فالو کرنے ہوتے ہیں. آپ اس کو سائن کرتے ہیں تو وہ بھی عہد ہوتا ہے. ہر عہد امانت ہوتی ہے. اس لیے دونوں کا بالکل ساتھ ساتھ ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے جو بھی ذمہ داریاں آپ پر ڈالی وہ سب بھی امانتیں ہیں. یہ جو ہم پر فرائض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب امانتیں ہیں. ہر ہماری نعمت، ہر خوبی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. جو مال دیا، جو اقتدار دیا، جو صلاحیتیں دیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ کی جو طے شدہ باؤنڈریز ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہیں، ان باؤنڈریز میں رہ کے ان نعمتوں کو استعمال کرنا ہے، ان صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے. وہ سب امانتیں ہیں ہمارے پاس. اور سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی امانت اولاد، جسے ہم اگنور کر دیتے ہیں. سب لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اولاد سب سے پیچھے. جس کی تربیت ہی آپ پر امانت ہے. باقی لوگوں کی تربیت آپ پر امانت نہیں ہے، لیکن اس کی تربیت آپ پر امانت ہے. اس کو اچھا برا بتانا، دین کے ساتھ جوڑنا، اس کو دنیا کا اتار چڑھاؤ بتانا، سب کچھ یہ کیا ہے؟ امانت ہے. آپ سے اس کی پوچھ ہے، اسپیشلی ماؤں سے، کیونکہ ماں کا تو درجہ باپ سے بھی 3 درجے وہ اوپر ہے. تو پھر اسے پوچھ بھی تو ویسی ہے نا. سارا دن تم بچوں کے پاس تھی، اور جو سارا دن بھی پاس نہ ہو وہ کیا کرے؟ تو وہ پرائیورٹائز کرے. اس کے جو بھی کام ہے، چاہے وہ گھر سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ کہیں جاب کر رہی ہے، وہ سب بعد میں. پہلے جس چیز کی پوچھ ہے نا، اس کو نبھائے، اس ذمہ داری کو نبھائے. بچوں کی پرورش ایک امانت ہے. پھر کسی خاص محفل میں کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ اس محفل کی امانت ہوتی ہے. کیونکہ کچھ محفلیں ایسی ہوتی ہیں، وہاں کی بات آپ کسی دوسری محفل میں کریں گے. کسی رشتہ دار کے گھر باتیں ہو رہی ہیں، وہ آپ کسی دوسرے رشتہ دار کے گھر میں کریں گے تو وہ بہت زیادہ فساد کا باعث ہو جاتی ہے. تو وہاں پھر اس محفل کی بات بھی امانت تھی. اگر وہ کہیں دوسری جگہ پہ، ایک ہوتی ہے جنرل باتیں، نالج سے ریلیٹڈ ہو رہی ہیں، حالات عامہ سے ریلیٹڈ ہو رہی ہیں، ملک کے حالات پہ، وہ ایک اور چیز ہے. لیکن ٹپیکل کسی گھر کی بات ہے تو وہ آپ کو بالکل نہیں کسی دوسرے گھر میں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو محفل، ایسی محفلوں کی باتیں، کسی ادارے کی بات ہے، وہ آپ دوسرے ادارے میں جا کے لیک کر دیں. جو پروفیشنلز ہیں وہ ایسے کر دیں تو وہ بھی پھر امانت میں خیانت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سے جو روایت ہے، جو مشہور حدیث ہے، منافق کی کون سی 3 نشانیاں ہیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور امانت رکھواؤ تو خیانت کرے. تو یہ سب منافقین کی نشانیاں ہیں، منافق کی نشانی ہے، نفاق کی نشانی ہے. اور روایت میں کیا آتا ہے کہ خواہ وہ نماز روزہ رکھتا ہو،
وہ صوم و صلات کا پابند ہو تب بھی، اور یہ بھی آتا ہے روایت میں کہ اگر ان میں سے ایک بھی ہے تب بھی اس کے دل میں نفاق ہے، جب تک کہ وہ اس سے چھٹکارا نہ پا لے، تب بھی وہ نفاق کی ہی نشانی ہے، اسے ریموو کرے۔ اگر وہ مومن ہے، ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کا شکار ہے تو اپنے اندر سے دور کرے، ورنہ نفاق ہے اس کے دل میں۔ ہر طرح کے عہد کی پابندی اسکول کالجوں میں، جہاں جہاں میں نے سب بتایا کہ کلاسز میں چاہے اسکول میں ہے، اس میں ٹیچرز بھی عہد کر کے آتے ہیں، بچے بھی، کوئی آپ نے معاہدہ سائن کیا ہے، کوئی ایڈمیشن فارم میں سگنیچر کیے ہیں، اس کے رولز پڑھے ہیں، تو اس کو فالو بھی کرنا ہے، ان رولز کو، یہ سب کچھ کرنا ہے۔ تو پھر عہد کو پورا کرنا یہ مومن کی صفت ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ جس کے دل میں خشوع ہوگا، جو اللہ کے لیے جھکا ہوگا، وہ سارا کچھ یہ کرے گا، وہ اپنے آپ کو لغویات سے بھی بچائے گا، اپنی فروج کی، فرج کا جو جمع ہے یہ فروج، فارا جیم اس کا روٹ ورڈ تھا، تو اس کی بھی حفاظت کرے گا، پھر امانتوں کی بھی حفاظت کرے گا، اپنے عہد کی بھی پاسداری کرے گا۔ عہد کی پاسداری کے بارے میں کتنا زیادہ حکم آیا ہے کہ جب ابو جندل بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پہنچے تو انہوں نے کہا سائن نہیں ہوا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سگنیچر بھی، دستخط نہیں ہوئے، تو انہی کے والد جو تھے سہیل بن عمر، اس نے کہا کہ اگر بات تو ہو گئی ہے تو اب یہ معاہدہ ہو گیا، اس کو نہیں لے کے جا سکتے، تو ابو جندل کو وہ نہیں لے کے گئے تھے، اور یہ سبحان اللہ کے فتح مکہ کے بعد سہیل بن عمر بھی مسلمان ہو گئے تھے، تو لیکن پہلے اپنے ہی بیٹے پہ اسلام لانے پر اتنا ظلم کیا، لیکن یہ عہد کی پاسداری تھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے اب پھر ادھر ہی رہے گا۔ کسی جنگ میں ایک گڈریا جو ہے جنگ میں شامل ہونے آیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس مخالف، یہ جو آپ کی فوج ہے، اس مخالف فوج کے جانور ہیں میرے پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے ان کو واپس کرو پھر آؤ جنگ میں شامل ہو۔ تو اس طرح کی بہت سی مثالیں ہمیں ہسٹری میں، اسلامک ہسٹری میں ملتی ہیں کہ عہد پر کمپرومائز نہیں کیا گیا، عہد کی پاسداری کی گئی۔ دیکھیں اسلام کو عربوں کے ماحول میں لانے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں مبعوث کرنے کا اور مکہ میں مبعوث کرنے کی جو وجوہات ہیں، ہم نے سیرہ میں بھی پڑھی ہیں کہ وہ جو عرب کا نظام تھا نا، جو عربوں کا، وہ ایک نئے دین کو، ایک نئے مذہب کو پہلے تو انہوں نے سپورٹ نہیں کرنا تھا، ظاہر ہے وہ بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے، مگر یہ جو ان میں کچھ کوالٹیز تھی نا، وہ کسی بھی نئے سسٹم کو پریویل کرنے کے لیے بہت ضروری تھی۔ ان میں سے ایک عہد کی پاسداری تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا معاملہ آیا تو بنو ہاشم نے تو کی عہد کی پاسداری کہ وہ بنو ہاشم سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے حلیف جو بنو مطلب تھے، بنو عبد المطلب، وہ بھی ان کے ساتھ رہے شیب ابی طالب میں کہ ٹھیک ہے ہم بھی ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، وہ حلیف تھے ان کے، اور تمام کافر مومن شیب ابی طالب میں 3 سال رہے۔ تو یہ عہد کی پاسداری عربوں کی خصوصیت تھی، عہد کی پاسداری بہت امپورٹنٹ تھی۔ جب سیکنڈ یہ جو بیعت عقبہ تھی، جس میں ماشاءاللہ کافی سارے جو تھے مدینہ کے لوگ تھے، 70+ تھے، وہ مسلمان ہو کے جب واپس جا رہے تھے، اور اس کا یہ جو لاسٹ سیرہ کا لیکچر گزرا ہے اس میں ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا، سیکنڈ بیعت عقبہ پر ہی وہ لیکچر تھا کہ اینڈ پہ کسی کافر کو نہیں پتہ چلا کہ بیعت ہو رہی ہے، جمرہ عقبہ کے پچھلے حصے میں یا اس کے قریب بیعت ہو رہی ہے، لیکن ایک شیطان جو ادھر تعینات ہوا تھا، ادب بن عزیب، اس نے شور مچا دیا کہ قبیلے والوں دیکھو یہ بے دین لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا تھا کہ میں ابھی تمہاری خبر لیتا ہوں، اور پھر کہا کہ تم لوگ جاؤ، اور پھر جب وہ اپنی جگہوں پہ سو گئے، صبح کافروں نے جنہوں نے سنا تھا انہوں نے کہا قریش نے کہ یہاں سے تم لوگوں نے کوئی شرارت کی ہے، تم لوگ میں سے کوئی شاید اس کے دین میں داخل ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جو مشرک تھے یثرب کے، انہوں نے تو کہا کہ نہیں، ہم آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور جو مسلمان ہو گئے تھے وہ چپ رہے۔ تو پھر خیر وہ چلے گئے، جب وہ چلے گئے تو پھر کون تھے؟ دو لوگ چلے گئے تھے، پیچھے رہ گئے تھے، مطلب کہ وہ جو یثرب کا سارا قافلہ تھا وہ سب چلے گئے، لیکن 2 تھوڑے پیچھے تھے، جو پھر قریش اپنے گھوڑے دوڑاتے جب ان تک پہنچے تو وہ 2 ان کے ہاتھ آ گئے، ایک نے تو ان کو ذرا نپٹ لیا اور چلے گئے، لیکن سعد جو تھے، سعد رضی اللہ عنہ، وہ ان کے ہاتھ آ گئے اور پھر انہیں لے کر بھی وہ آ گئے۔
لیکن پھر کیا ہوا؟ مطعم بن عدی نے انہیں چھڑایا. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ یہ میرے قافلے جب ادھر جاتے ہیں تو یہ انہیں پناہ دیتا ہے. تو یہ جو عہد کی پاسداری تھی نا، یہ جو ایک دوسرے کے لیے وفاداری تھی، یہ عربوں کی بہت بڑی خصوصیت تھی، اور یہ مومن میں بہت زیادہ مطلوب یہ کریکٹر ٹریٹ تھا. تو عربوں کی عہد کی پاسداری جو ہے وہ بہت مشہور ہے، کہ کسی کی اگر حفاظت کا ذمہ لے لیا تو بس وہ کرنی ہے پھر. تو یہ عہد کی پاسداری ایک مومن کو پھر کتنی کرنی چاہیے. جن پر اسلام نہیں اترا تھا وہ صرف اپنے قبائلی نظام کی وجہ سے اتنے زیادہ عہد کے پابند ہوتے تھے، تو ایک مومن کو جس کے لیے، جس کی فلاح کے لیے ضروری ہے امانت کی پاسداری اور عہد کی نگرانی، تو اسے کتنی کرنی چاہیے. اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں روز ہمارا عہد ہوتی ہیں، ان کو نبھانا چاہیے. پھر اس کے بعد دیکھیں حذیفہ بن یمان، ان سے غزوہ بدر میں ابو جہل نے وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا کہ تم جنگ میں شامل نہیں ہوگے. وہ نہیں ہوئے تھے. اور حذیفہ بن یمان کون ہے؟ رازدار رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی لوگوں میں سے ایک تھے، لیکن وہ نہیں شامل ہوئے تھے. عہد تھا. اور بدر کے موقع پر وہ جو تھا امیہ بن خلف، یہ جو بلال رضی اللہ عنہ کا آقا تھا، مالک تھا، بلال رضی اللہ عنہ اس کے غلام تھے، اور وہ بہت زیادہ ظلم کرتا تھا. تو وہ عبد الرحمن بن عوف، ان کے ساتھ اس کا کوئی معاہدہ تھا. تو جب اس کو مارنے لگے سب، امیہ بن خلف کو، تو وہ اس کو بچاتے رہے. تو وہ اسے کہا تھا کہ تم بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پروٹیکٹ کرتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ ان کے پیروں کی جگہوں کے درمیان سے جو جگہ ملتی تھی نا، اس میں تلواریں گھسا گھسا کے انصار نے انہیں مارا تھا. تو عبد الرحمن بن عوف کے ٹخنے پہ اتنا شدید زخم آیا تھا ان تلواروں کی وجہ سے. لیکن یہ عہد کی پاسداری تھی کہ جو آپ عہد میں بندھے ہیں تو وہ آپ نہیں چھوڑ سکتے. ایک مومن کا عہد تو اس کی تو کیا ہی بات ہونی چاہیے. تو جو لوگ یہ کریں گے، جو عہد کی پاسداری کریں گے، امانتوں کی حفاظت کریں گے، اور پھر والذین ہم، اور وہ لوگ جو ہم وہ علی صلواتہم، اپنی نمازوں پر یحافظون، وہ حفاظت کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے. اب یہ ایک اور خوبی ہے. پہلے نمازوں میں خشوع کرنے کی بات ہے، وہ دل کی کیفیت تھی، دل کی ایسی کیفیت، دل کی ایسی عاجزی، دل کا ایسا فوکس اپنے اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف، کہ اعضاء پر بھی نظر آئے، خضوع بھی ہو جائے. اور اب یہ حفاظت کرنے کی بات، یہ بالکل ظاہری اسپیکٹ ہے. یہ نمازوں کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ ظاہری جو نماز کے جو بھی اسپیکٹس ہیں نا، نماز کے اوقات کی حفاظت کرنا، یہ نہیں بالکل آخری وقت میں آپ نماز پڑھیں. نماز کے اوقات کی حفاظت، نماز کے آداب کی حفاظت، نماز کے ارکان اور اجزاء کی حفاظت، نماز کے آداب ہلے جلے نہیں، اور یہ جو بھی ظاہری چیزیں ہیں، اور ارکان، رکوع بالکل ٹھیک طرح ادا کریں. پھر کھڑے ہوں تو یہ نہیں ابھی کھڑے بھی نہیں ہوئے اور سجدے میں چلے جائیں، سجدہ بھی پھر پورا کریں. اور سجدے کے بعد جو دو سجدوں کے درمیانی وقفہ ہے اس میں بھی پوری طرح تسلی سے بیٹھ جائیں. آدھے بیٹھتے بھی نہیں اور دوبارہ دوسرے سجدے میں چلے جائیں، بالکل بھی اچھا طریقہ نہیں ہے، نماز کی چوری ہے. اور پھر یہ سب کچھ کریں گے، خشوع کا بھی اہتمام کریں. یہ سب حفاظت میں شامل ہے. خشوع اندر کی کیفیت ہے، خضوع کا بھی اہتمام کریں. تو یہ دونوں جو ہے، یہ دونوں ہی نماز کے لیے لازم و ملزوم ہے، خشوع بھی اور نماز کی حفاظت بھی، خشوع بھی اور خضوع بھی. سٹارٹ بھی نماز سے ہوا اور اس کو وائنڈ اپ بھی نماز پہ کیا گیا. ان سارے احکامات کو، نماز ہے ہی بہت ضروری. انسان کے اسلام اور کفر میں فرق کا نام ہے نماز. تو یہی تو آپ کو بتاتی ہے، آپ کو شو کرتی ہے کہ ہاں آپ ایمان والے ہیں. منافقین بھی نماز پڑھتے تھے. اور سورہ طہ میں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے نماز ادا کرو. تو جو نماز ہی نہیں ادا کرے گا تو وہ اللہ کے ساتھ کیسے اٹیچ ہوگا؟ پھر سورہ روم میں کیا آتا ہے آیت نمبر 31 میں؟ رجوع لاؤ اللہ کی طرف اور نماز کو قائم کرنا اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. تو نماز کا چھوڑنا کیا ہے؟ وہ کفر ہے. وہ ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کہ ہاں آپ ابھی تک مشرک ریکارڈڈ ہے. آپ نماز پڑھیں گے تو اپنے آپ کو مسلم پروف کریں گے.
اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الوارثون، وہ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ وارث کیا ہوتا ہے؟ جو جائیداد کا وارث ہوتا ہے وہ کیا کوئی محنت کر کے وارث بنتا ہے؟ صرف چند کنڈیشنز کو وہ پورا کر رہا ہوتا ہے تو وہ وارث ہو جاتا ہے۔ وہ اگر فلاں فلاں کا بیٹا ہے تو بس وہ اس کا وارث ہے۔ اور جس چیز کا انسان وارث ہوتا ہے، پہلے محنت کی بھی بات کی گئی، پہلے فلاح کی بات کی گئی، اب وارث کی بات کی گئی کہ یہ کیریکٹر ٹریٹس اپنے اندر پیدا کر لو گے تو تمہارے لیے تیار ہے وہ جگہ، اس کے تم وارث ہو، وہ تمہارا حق ہے۔ وراثت پر انسان کا حق ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کر لو گے تو اینڈ پہ پہلے مشقت کے بارے میں بات کہ جنہوں نے مشقت یہ کی نا وہ فلاح پا گئے، پھر ساری مشقتوں کی باتیں، اب وہ وارث ہو گئے۔ یہی لوگ ہیں وہ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ جنت کے وارث ہیں۔ اور وارث جو ہوتا ہے وہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوتا ہے، اس کا اپنا کوئی اس میں کمال نہیں ہوتا۔ ایک تو وہ کچھ کنڈیشنز پوری کرتا ہے، یہ بات ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے بھی وارث ہوتا ہے۔ جنت جو ہے وہ ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کا بیٹا اسے بنایا تبھی وہ اس کی جائیداد کا وارث بنا۔ جنت ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان صرف اپنے اعمال کے باعث نہیں جا سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث ہی جائے گا۔ جیسے انسان پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہے نا کہ وہ اسے مختلف لوگوں کے ساتھ رشتوں میں باندھتا ہے، پھر اس کی طرف سے اسے فائدے ملتے ہیں۔ کسی کا بیٹا بنا تو اس کی طرف سے اسے وراثت ملی، جائیداد ملی۔ تو اسی طرح یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کا مومنین کو وارث بنا دے گا۔ یہی لوگ ہیں وہ وارث ہیں۔ الذین، وہ جو یرثون الفردوس، فردوس، وہ جو وارث ہوں گے، یرثون وارث ہوں گے فردوس، فردوس کے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انہیں وراثت میں فردوس ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرماتے تھے؟ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اسألک جنت الفردوس۔ ہمیں بھی مانگنی چاہیے اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اور پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس کی ایک اور عظمت ہے۔ غزوہ بدر میں حارثہ رضی اللہ عنہ جو تھے، ربیع بن نظر کے بیٹے، وہ ایک غیبی تیر لگنے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ اب کسی دشمن کا ڈائریکٹ کوئی اٹیک ہوتا تو پھر تو پتہ تھا ہاں یہ شہید ہے۔ تو ان کی والدہ کو تھوڑا سا کچھ ایسا گمان سا ہوا کہ میں پوچھ لوں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ مجھے حارثہ کا حال بتائیں، اگر تو ان کے لیے جنت ہے تو میں صبر کروں کہ ٹھیک ہے بھئی اللہ نے اسے اتنی بڑی نعمت سے نوازا تو ٹھیک ہے، میرے لیے تو صبر ہی اچھا ہے، اگر نہیں تو اس کے لیے دعا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حارثہ، جنت میں بہت سے بہت سے باغ ہیں، جنت میں بہت سے باغ ہیں، اور تیرا بیٹا تو فردوس بری میں داخل ہوا ہے، جو جنت کے اوسط زمین یعنی وسط اوسط زمین میں بلند، اوسط میں سوری جنت کے اوسط میں بلند زمین اور سب سے بلند مقام ہے، یعنی کہ وسط میں بلند زمین اور سب سے بلند مقام ہے۔ تو جنت الفردوس جو ہے نا وہ جنت کی سب سے اوپر والی سٹوری ہے، جنت کا سب سے اوپر والا درجہ، اس کے اوپر تو پھر بس عرش ہے۔ تو جب بھی سوال کریں اس کا کریں، ان کے لیے فردوس ہے۔ جو دیکھیں یہ جتنے احکامات ہم نے پڑھے، یہ سٹیپس ہیں، آپ ایک کو فالو کیے بغیر اگلے پہ نہیں جا سکیں گے، اور اگر آپ یہ سارے سٹیپس فالو کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے لیے جنت الفردوس ہوگی، اور پھر اس فردوس میں ہم فیہا خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ سب مشقتوں کے بعد، سب ان ساری محنتوں کے بعد فردوس کی کامیابی، اس کی بشارت، یہی فلاح ہے۔ فلاح کیا تھا؟ فلاح کا مطلب ہم نے شروع میں کیا پڑھا ہے؟ مشقت کے بعد کامیابی۔ اس کے تین مطلب تھے نا، ایک پھاڑنا، چیرنا، کاٹنا، ہے نا، تو وہ مشقت تھی۔ کاشتکار کی بھی، فلاح جو ہوتا ہے اس کی بھی مشقت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک مطلب تھا کامیابی، اس مشقت کے بعد مومن کیا ہوا؟ کامیاب ہو گیا۔ پھر ایک مطلب تھا بقا، تو اب یہ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جنت الفردوس تھوڑی سی دیر کا کوئی ٹریلر نہیں ہے، یہ ہمیشگی کی زندگی ہے اس جگہ پر جو سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ آسائشوں والی ہے۔
ہم فیہا خالدون، اس میں بقا بھی رہے گی، ہمیشہ بھی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا حقدار بنائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے عمل کریں کہ جنت الفردوس کے حقدار ہو جائیں۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللهم ارزقني تفكر وتدبر لما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدیر۔ اے اللہ، تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے، اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔